من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق اللہ العظیم. پچھلے کئی دروس سے ہم لوگ مستقل جو صورتیں اور اس میں جو چنندہ مضامین ہیں ان مضامین کو سناتے چلے آ رہے ہیں. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان آیات کا تعلق سورہ ہود سے ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے نبیوں کے ذریعے آسمانی تعلیمات کو بھیجتے رہتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور تقریباً 313 جیسے حدیث میں آیا ہے رسول تشریف لائے. رسول اس کو کہا جاتا ہے جن کو مستقل آسمانی شریعت دی جاتی ہے. نبی رسول کے تابع ہوتا ہے تو جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا. جیسے حضرت یوشع ابن نون نبی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ نبی ضرور تھے لیکن رسول نہیں تھے. حضرت عیسیٰ رسول تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے, ان کو اولو العزم من الرسل کہا گیا. اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول, آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا. آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی اس کتاب کو قرآن کہا گیا. یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے, پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. جو اس کی روشنی میں چلے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا. جو اس روشنی سے ہٹ کر چلے گا وہ تاریکی میں بھٹک جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو جو نبیوں کے واقعات سناتے ہیں وہ یوں ہی علل ٹپ نہیں ہے, اس کے حقائق ہے, اس کی سچائیاں ہیں. یہ الفاظ استعمال فرمائے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں, یفترا کا معنی من گھڑت باتیں. اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو حضرت نوح کے, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط, حضرت سلیمان, حضرت داؤد, حضرت یوسف اور تقریباً مختلف انبیاء کے جو واقعات تمہیں ہم سناتے ہیں وہ علل ٹپ نہیں ہے, بناوٹی نہیں ہے, ولیکن تصدیق آسمانی کتابوں کی تصدیق اور سچائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں انبیاء علیہ السلام کے مختصر واقعات بیان کیے ہیں. یاد رہے
اللہ جن انبیاء علیہم کو بھیجتے تھے ان کی 3 خصوصیتیں ہوتی تھی. سب سے پہلی خصوصیت حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی دعوت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کی جائے گی. یہ تمام نبیوں کی مشترک دعوت تھی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تمام نبیوں کی یہی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی عبادت کے قابل ہے. انبیاء علیہ السلام کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دعوت پر کسی سے ایک حبہ، 1 روپیہ نہیں لیتے. صاف صاف کہہ دیتے ہیں یہ ہماری جو دوڑ دھوپ ہے، تمہارے گھروں پر آنا، تمہاری دھاڑیوں میں 8 ہاتھ ڈالنا، تمہارے پیچھے پڑنا، تمہاری کڑوی قصیدی سننا، تمہاری طرف سے ہونے والی ابتلا کو جھیلنا، بس ایک ہی مقصد ہے. ہم آپ سے 1 روپیہ نہیں چاہتے، جس کو قرآن نے یوں کہا وما اسألکم علیہ من اجر. اس دعوت و تبلیغ پر، اللہ کی بات پہنچانے پر ہم تم سے 1 روپیہ نہیں مانگتے. ان اجری الا علی رب العالمین. ہمارا اجر و ثواب تو اللہ ہی عطا فرمائے گا. وہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، آپ سے 1 روپیہ طلب نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسی پیشکش رکھی گئی تھی. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعویٰ محض دنیا کے لیے کیا ہوتا تو آپ کے سامنے قریش نے یہ رکھا تھا کہ اگر آپ مالدار بننا چاہیں تو ہم آپ کو قوم کا سب سے بڑا مالدار بنا دیں. اگر آپ کو کسی خوبصورت خاتون کے ساتھ نکاح کرنا ہو تو اجمل النساء، سب سے خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کرا دیں. تو مال دولت کی بھی ضرورت نہیں، خوبصورت خاتون کی بھی ضرورت نہیں. اگر آپ بادشاہ بننا چاہیں تو ملکناکم، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دماغی خلل ہو تو ہم اس کا علاج کروائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھکرا دیا کہ میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں اور اللہ کے مشن کو پورا کرنے والا ہوں. ایک ہاتھ میں اگر سورج رکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں اگر چاند رکھتے ہیں، پھر بھی میں اس دعوت سے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے باز آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا. تو نبی کی جو دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی قوم سے 1 روپیہ نہیں مانگتا. اور تیسری خصوصیت نبی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمانہ شناس ہوتا ہے. اپنی سماج سوسائٹی میں جو امراض ہوتے ہیں، سماج سوسائٹی میں جو روحانی بیماریاں ہوتی ہے، اس بیماریاں کا مداوا اور علاج ان کے پاس ہوتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے ان میں ایک کمزوری تھی، شہرت، نام نمود اور دکھاوا. تو انہوں نے دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا. نہ باز ہوتے نہ شناس ہوتے ہیں. یوں کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ تم خام و خواہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو. کسی کے 10 بنگلے، کسی کے 20 بنگلے، کسی کی 50 کاریں، کسی کی 100 کاریں. یہ سب عبث ہے. آدمی کو ضرورت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اگر آدمی کے پاس 10 بنگلے بھی ہوں گے، اس بنگلے کو کیا کرے گا؟ وہ ایک میں سوئے گا. اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ اس اسراف کو کیا جائے. وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو. ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں بلکہ عام بات ہو گئی ہے. بنگلے ہوتے ہیں، رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ارے اس میں آرام دہ چیزیں ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جہاں نام و نمود اور شہرت
کہ ایسا ٹاور بنائیں کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں اور اس کی زیارت کے لیے دور دور سے آئے. یہ شہرت ہو گئی، نام نمود ہو گیا. بہت سے لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں، بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس فارم ہاؤس میں جو گندگیاں ہوتی ہیں، پارٹی کی جاتی ہے اور پھر عیاشیاں ہوتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، بعض جگہ پر تو سوئمنگ پول بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ہو نہائیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اختلاط ہو جاتا ہے، مرد بھی عورتیں بھی. یہ تو بے حیائی ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں. معتبر ذرائع سے ہم سنتے ہیں کہ وہاں بہت سے فارم ہاؤس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو جاتا ہے اور پھر پارٹیاں ہوتی ہے، لیکن پارٹیوں میں خواتین کو نچوایا جاتا ہے اور بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے. جب اللہ ناراض ہوں گے نا تو ناراض ہونے کے بعد آدمی کہیں کا باقی نہیں رہتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جب نعمت چھینتے ہیں نا تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. مثال کے طور پر خوشحالی ہے اور امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی، حد سے تجاوز کیا اور پھر اس طرح کی پارٹیاں ہونے لگے، پورنوگرافیاں دیکھی جانے لگے، اور جب ان سے کہا جائے تو ہم تو انجوائے کرتے ہیں صاحب، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ تو انجوائے چاہیے. انجوائے تو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، پڑھو. ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس قرآن میں ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. انجوائے تو اللہ نے اپنی عبادت میں رکھا ہے. اللہ کے ساتھ رونے میں جو مزہ آتا ہے اس کی لذت تو اہل اللہ سے پوچھو. اقبال نے خوب کہا تھا کہ اللہ تو ساری لذت چھین لینا، لیکن رات کے پچھلے پہر میں تیرے سامنے جبین کو نم کر کے ہم جو سجدہ ریز ہو کر تیرے سامنے روتے ہیں، اس لذت کو مجھ سے مت چھینا. جبھی جو خم کی جاتی ہے اللہ کے سامنے. اہل اللہ سے پوچھو کہ جنت کیا چیز ہے. اللہ ان کو دنیا میں امن، سکون، چین، روحانی جنت عطا فرمائے. انجوائے کیا چیز ہے؟ انجوائے یعنی اللہ کی نافرمانی. یہ ہو رہا ہے. تو اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو محض کھیل کے لیے، اور پھر وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑ کرتے ہو تو ظالم بن جاتے ہو. بہت سے بڑے لوگ اپنے نوکروں پر ظلم کرتے ہیں. میں نے اپنے سر کے کام سے سنا، ایک صاحب بڑے آدمی ناراض ہوئے، اپنے نوکر پر مارا، ہاتھ توڑ دیے. بھائی یہ کوئی بات ہوئی؟ ہاتھ توڑ دی. یہ تو ظالم. قرآن نے سچ کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. ایک بہت بڑی ہوٹل کے مالک میرے پاس آئے، 20 سال، کئی سال گزر چکے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد سے کہتا ہوں کہ نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اس کی ادنا غلطی پر مثلا پلیٹ گر گئی یا کوئی بیچارے سے ایسی حرکت ہو گئی، بظاہر اس کا نقصان ہو گیا، بھائی اس کو نبھائیے. کہا میں اپنی اولاد سے کہتا ہوں مت ماریے. کہا مفتی صاحب ان بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس کی عمر 11 سال 12 سال 13 سال ہوتی ہے پٹائی کرتے ہیں، مارتے باندھ دیتے ہیں، یہ تو ظلم ہوا. کہا میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ ظلم کے نتیجے میں اللہ نعمت چھین لیتے. چھین لی گئی صاحب. تو ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم ظالم بنتے ہو تو ظالم بن کر پکڑ کرتے ہو. اللہ ظلم کو کبھی نہیں نبھاتا. اللہ ظلم کرنے والے کے ہاتھ توڑ دیتا ہے. آج نہیں تو کل. تو قوم عاد میں یہ قوم ہود میں یہ بیماریاں تھی. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا اسراف نہ کرو، ظالم نہ بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، باغات عطا فرمائے ہیں، چشمے عطا فرمائے ہیں، رہو امن و امان کے ساتھ رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا
कोई माबूद नहीं, एक अल्लाह को मानो। नंबर 2 उन्होंने कहा वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं आपसे 1 रुपये का सवाल नहीं करता। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम के पास भेजा था जिनमें बहुत खतरनाक हद तक गंदगी पाई जाती थी। अब वो गंदगी क्या है? अब मेरा ज़ौक़ भी यही कहता है कि मैं इसको बयान न करूं, लेकिन जब अल्लाह ने अपनी ज़बान से उसको बयान किया है तो मैं कौन होता हूं जो आपके सामने बयान न करूं। मैं किए ही देता हूं कि उस कौम में क्या बुराई थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया। वो बुराई क्या थी? अतअतून ज़ुकरान मिनल आलमीन, मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक, जिसको गुजराती जबान में सृष्टि विरोध कार्य। अल्लाह ने मर्द को भी पैदा किया, अल्लाह ने औरत को भी पैदा किया, उन दोनों के ताल्लुकात से पूरी धरती को आबाद किया। खुद कुरान में है वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को और औरत को नस्ले इंसानी को बढ़ावा देने के लिए पैदा किया है। हम मर्द के साथ ताल्लुक रखेगा, औरत के साथ इस तरह के ताल्लुक रखेगी, ये तो इंसानी फितरत के खिलाफ हुआ, फितरत को मस्ख करना हुआ, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, अल्लाह की बनी हुई चीजों में तगयीर करते हैं। जैसे आजकल अखबारात जो लोग पढ़ते हैं और जो हालात से वाकिफ होते हैं, जो गंदगियां, जो बीमारियां हमारे यहाँ यूरोप और मगरिब से आ रही है, उनमें ये सारी चीजें पाई जा रही। मर्द औरत बन रहा है ऑपरेशन के जरिए, औरत मर्द बन रहा है ऑपरेशन के जरिए। अल्लाह ने जो नाक दी है, जो चेहरा दिया है, अब उसकी तमसील करवाई जा रही, नाक काट कर उसको पतली बनाई जा रही है, और फिर आज़ा के अंदर तगयीर और तब्दीली पैदा की जाती है। ये सब फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह में दाखिल है कि अल्लाह ने हमें जैसा भेजा है ना, वैसे ही अमानत इनको सुपुर्द करनी है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगर बीमारी है और इलाज नहीं करते बावजूद जराए के, आदमी गुनहगार होगा, इसलिए कि जिस्म हमारा थोड़ा, अल्लाह ने हमें जैसा वहां से भेजा है माँ के पेट से, जब हम कब्र में जाएं तो इसको अल्लाह को यूं ही सुपुर्द करना है कि अल्लाह हम कुछ नहीं किया, हमने जैसा आपने हमको भेजा था वैसे हम आए हैं। अब हम अपनी तरफ से उसमें घटावा, बढ़ावा, खूबसूरती वगैरह वगैरह शरीयत के हुदूद को छोड़कर कर रहे हैं। ये सारी चीजें तगयीर फी खल्क़िल्लाह में दाखिल है और वो नाजायज और हराम है। तो आज देखिए यूरोप में क्या हो रहा है, मर्द से, औरत से, और बिल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, तालियों के साथ बिल पास हो रहा है। ये आसमान के खुदा को चैलेंज है, अल्लाह को चैलेंज है कि आपने जैसा कहा हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में आम पकड़ नहीं होती, वरना कब से नेस्त तो नाबूद कर दिए जाते। तो कौम लूत में ये बीमारी थी, अतअतून ज़ुकरान मिनल आलमीन, क्या तुम मर्दों के पास आते हो अपनी शहवत को पूरी करने के लिए, वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और जो औरतें अल्लाह ने पैदा किया उसको छोड़ देते हो। आज यूरोप के असरात से और उनकी तहजीब के असरात से और पोर्नोग्राफी देखने की वजह से, गंदी फिल्में देखने की वजह से उनमें जो बीमारियां हो रही है, जो बीमारियां आ रही है, वो हमारे अंदर भी सरायत कर गई है। मना है कि हालत हैज में औरत के साथ ताल्लुक कायम नहीं किया जाता, और नहीं कर रहे, लेकिन बात शिकायतें भी ऐसी आती है कि इस तरह का हो रहा है जो नाजायज और हराम है। मर्द
عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ جو تعلق فطری طور پر جوڑتا ہے، اب یہ غیر فطری چیزیں ہونے لگی ہے، وہ ساری غیر فطری چیزیں یورپ کی وجہ سے ہو رہی ہے، یورپ اور ان کی تہذیب اور تمدن کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جلد بدیر اس طرح خلاف فطرت کرنے والے کی پکڑ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم کو ڈر لگا کہ اجنبی لوگ کیسے ہیں، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم 2 مشن لے کر آئے ہیں، ایک تو آپ کے یہاں حضرت اسحاق کی ولادت ہوگی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی ولادت ہوگی۔ خیر اس موضوع پر میں نہیں جاتا۔ دوسری جو بات وہ لے کر آئے تھے وہ یہ ہے کہ ہم قوم لوط کو ختم کرنے آئے ہیں۔ کہا کہ اس میں تو حضرت لوط بھی موجود ہے، کہا ہم ان کو بچا لیں گے۔ پھر جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی یہاں پہنچے تو ان کو دیکھ کر ان کو تنگی ہوئی، کیونکہ بڑے خوبصورت تھے، وہ اپنی قوم کی مینٹالٹی کو جانتے تھے، ان کی نفسیات اور ذہنیت کو جانتے تھے کہ اگر پتہ چلا تو قوم کے غنڈے آئیں گے اور ان نوجوانوں کے ساتھ غلط کاری کریں گے، ناجائز تعلق قائم کریں گے، تو ضاق بہم ذرعا، بہت تنگ ہوئے اور یہ جملہ نکلا ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑے ٹینشن والا دن ہے کہ ان مہمانوں کے ساتھ یہ غلط کاری نہ کریں۔ حضرت لوط کی بیوی خائن تھی، انہوں نے قوم کو کہہ دیا کہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں، وجاءه قومه يهرعون الیہ ومن قبل كانوا يعملون السیئات، قوم کے جو غنڈے تھے جن کو اس کی لت پڑی ہوئی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور کہا ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے اپنی جنسی پیاس بجھائیں گے۔ حضرت لوط بڑے لاچار ہوئے اور یوں کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، ارے اگر تمہیں اپنے خواہش پوری کرنی ہو تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو، قوم کی بیٹیاں ہیں، قوم سے نکاح کر کے، بیٹیوں سے نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں، مجھے رسوا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد، ہم کو تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، ان کو حوالے کر دو۔ لاچار ہو گئے حضرت لوط، لاچار ہو گئے اور کہا لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ مجھے میرے پاس طاقت ہوتی، تنہا ہوں میں ان کا مقابلہ کرتا، کاش میرا کوئی جتھا ہوتا، کنبہ ہوتا، قبیلہ ہوتا جو میرا دفاع کرتا۔ جب ان کی لاچاری کو محسوس کیا فرشتوں نے تو فرشتوں نے کان میں کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم تو تیرے پروردگار کے آسمانی نمائندے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس ان کا قلع کما ہونے والا ہے، ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ ایک کام کیجئے، رات کے وقت اپنے ماننے والوں کو، اپنے خاندان کے مومنین کو لے کر چلے جائیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ ہاں تمہاری عورت جو ہے نا وہ خائنہ ہے، وہ کافرہ ہے، ان کو نہیں بخشا جائے گا، یہ طے ہوا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور وقت صبح کا دیا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، اپنے ماننے والوں کو لے کر روانہ ہو گئے، پیچھے مڑ کر کسی نے نہیں دیکھا، بس اللہ کا عذاب ہوا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، پر کے کنارے پر پوری بستی کو اوپر اٹھایا، اوپر سے نیچے پھینکا اور آسمان سے پتھر برسائے گئے اور ہر پتھر پر
جس کو مارا جانا تھا نام اور علامت لگی ہوئی تھی، اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ آج بھی وہ بستی پائی جا رہی ہے جارڈن میں، بحر میت، ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہی جگہ ہے صدوم جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آج بھی وہاں اس کے آثار پائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ایسی چیز ہے جس سے خوف ہونا چاہیے، جس سے آدمی کو کانپ جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات اترتی تھی آپ لرزتے تھے، آپ کے ہاتھ حرکت کرنے لگتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ تو قرآن سے اس قدر اثر لیتے ہیں کہ آپ کا وجود کانپنے لگتا ہے۔ کہا شیبتنی ہود و امثالها، سورہ ہود جو میں آپ کو سامنے سنا رہا ہوں، حضرت ہود پر جو آیات جو بیان کی گئی ہے کہ شیبتنی ہود و امثالها، سورہ ہود اور اس جیسی آیات نے میرے وجود کو ہلا دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپ جایا کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں زلزلوں کی شکل میں، وبا کی شکل میں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں انسان کتنا عاجز ہے۔ میں نے ہمارے ایک عزیز کو رات کو آیت سنائی تھی کہ اللہ کتنے کریم ہے۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں تمہاری پکڑ کرنے لگوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تم اس قابل نہیں ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں زمین پر زندہ چھوڑا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے ہوئے باوجود نافرمانی کے رزق بند نہیں ہو رہا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سورج اپنا کام کر رہا ہے، لیل و نہار کی گردش ہے، نعمتوں کی بارش اور برسات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر پیار، محبت اور عنایات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ اگر پکڑ کرنے میں آئے ما ترک علیہا من دابہ، ایک چلنے والے کو بھی اللہ کی دھرتی پر جینے کی اجازت نہیں دی جائے، بس اللہ ارادہ کر لے خلا کما ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ عبرت ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے، ناچ گان سے حفاظت کی جائے، گندی پارٹیوں سے حفاظت کی جائے، آسمانی نظام کو چیلنج نہ کیا جائے، ورنہ ایسا فقر مسلط ہوگا کہ 2 نسلیں تک بھی وہ مال باقی نہیں رہے گا، اولاد در در بھٹکتی پھرے گی اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ کل انشاءاللہ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں جو کمزوریاں تھی، ناپ تول میں کمی اور گھپلا بازی جو کرتے اس پر جو اللہ کے عذاب آتے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔